السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی نریندر مودی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکہ، شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ پاک بحریہ اقوام عالم کے ساتھ سمندروں کا عالمی دن منا رہی ہے۔ جمنا زیادتی کیس، پولیس نے درندہ صفت ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے مریم نواز کی ملاقات۔ کراچی میں 20 جون سے موسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ قومی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ 4 میں شامل۔ اور عید کے چوتھے روز بھی شہریوں کی موج مستی کا سلسلہ جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تیسری مرتبہ انتخابات میں فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے ایک بار پھر مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تیسری مرتبہ انتخابات میں فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے ایک بار پھر مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔ مذکورہ خط میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو دوبارہ منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس حوالے سے سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ امن و استحکام کے قیام سے خطے میں ترقی آ سکتی ہے۔ خط کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ خطے میں ترقی کے لیے مل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات سے ہی دونوں ممالک کے عوام کو غربت اور افلاس سے نکالا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشترکہ طور پر خطے میں امن و استحکام ضروری ہے۔ شمالی وزیرستان دھماکے میں شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز دہشت گردوں نے فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 فوجی افسران اور 1 جوان شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے تھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان دھماکے میں شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شمالی وزیرستان بارودی سرنگ دھماکے میں شہید ہونے والے شہید لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کی نماز جنازہ ہنزا میں ادا کر دی گئی، جبکہ کیپٹن عارف اللہ بھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کی نماز جنازہ گلگت کے علاقے جوٹیال میں ادا کی گئی، جس کے بعد شہید کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آبائی علاقے ہنزا روانہ کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور فوجی افسران نے شرکت کی۔ شہید کیپٹن عارف اللہ کی نماز جنازہ میں بھی اعلیٰ افسران اور مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شمالی وزیرستان میں فوجی افسران اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز دہشت گردوں نے فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 فوجی افسران اور 1 جوان شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے تھے۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ، میجر معیز مقصود، کیپٹن عارف اللہ اور لانس حوالدار ظہیر شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق اسی مقام پر سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کر کے چند سہولت کاروں کو گرفتار کیا تھا۔ واضح رہے اس ایک ماہ میں 10 سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ 35 زخمی ہوئے ہیں۔ پاک بحریہ اقوام عالم کے ساتھ سمندروں کا عالمی دن منا رہی ہے۔ سمندروں کے عالمی دن کے لیے ان سال اقوام متحدہ کا موضوع صنف اور سمندر ہے، جس کا مقصد اس شعبے میں خواتین کے کردار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ اقوام عالم کے ساتھ آج سمندروں کا عالمی دن منا رہی ہے۔ سمندروں کے عالمی دن کے لیے ان سال اقوام متحدہ کا موضوع صنف اور سمندر ہے، جس کا مقصد اس شعبے میں خواتین کے کردار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے اس موقع پر جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کے دن ہم سمندروں سے جڑی معیشت میں خواتین کے اہم کردار اور سمندری وسائل کے دیر پا استعمال
کمال و بقا کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد سمندروں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور انسانی سرگرمیوں کے سمندر پر اثرات سے عالمی برادری کو روشناس کرانا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ سمندری وسائل کے محفوظ اور دیر پا استعمال کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ضمن کے نمایاں اقدامات میں ساحل و سمندر کی صفائی، سمندری وسائل سے آگاہی کے لیے واک، لیکچرز اور سیمینارز کا انعقاد شامل ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق سمندر کی ہماری زمین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں دل اور پھیپھڑے کی ہے، کیونکہ زمین کا 40% تازہ پانی سمندروں سے ملتا ہے اور 75% آکسیجن بھی ہمیں سمندر ہی مہیا کرتے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں بھیک مانگنے والی 12 سالہ کم سن جمنا کو شراب پلا کر زیادتی کا نشانہ بنانے والے مبینہ طور پر درندہ صفت صفاق ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹنڈو محمد خان نے بھیک مانگنے والی 12 سالہ کم سن جمنا کو شراب پلا کر زیادتی کا نشانہ بنانے والے مبینہ طور پر درندہ صفت صفاق ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزمان نے شراب پلا کر 2 دن تک معصوم جمنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس ضمن میں حکومت سندھ کو ملنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جمنا مقامی شوگر ملز کے گراؤنڈ سے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ اس کی موجودگی کی نشاندہی مقامی افراد نے کی تھی، جن کا کہنا تھا کہ وہ شاید کسی نشہ آور چیز کے زیر اثر ہے۔ سجاول کی تحصیل جوتی سے تعلق رکھنے والی جمنا گلیوں گلیوں بھیک مانگتی ہے۔ علاقہ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر جمنا کی معصومیت کے قاتل دونوں ملزمان روشن شیخ اور رجب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مشیر اطلاع سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کیس کی انکوائری کر رہی ہے اور متاثرہ جمنا کو مکمل طور پر طبی و قانونی مدد فراہم کی جائے گی۔ جمنا کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں ممتاز صحافیوں، سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور حقوق انسانی کے علمبرداروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معصوم جمنا کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور متاثرہ بچی کی مکمل داد رسی کا بندوبست کیا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔